نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما سورہ نحل ہم پڑھیں اور جو لاسٹ ہمارا لیسن تھا اس میں ہم نے آیت نمبر 22 سے لے کے 40 تک کی تھی۔ اس میں جو ہمارے کی لیسن تھے اس میں سب سے پہلے کہ بغیر علم کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا جو قرآن کی آیت تھی کہ ان کو اس چیز کی سزا دی جائے گی کہ انہوں نے خود کو بھی گمراہ کیا تھا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا تھا، بغیر علم کے بات کیا کرتے تھے۔ اور یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے اور بڑی سمپل ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے یا آپ کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے تو آپ صاف یہ کہہ دیجئے کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا، میں آپ کو پتہ کر کے بتا دوں گی، یا آپ مجھے وہ سوال میرے ساتھ شیئر کر لیں، میں سرچ کر لوں گی۔ جیسے بھی اس میں کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ میں نہیں جانتی، میں آپ کو پتہ کر کے بتا دوں گی۔ ہر انسان کو سب کچھ پتہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے ہمیں۔ اس کے بغیر جب تک کہ آپ قرآن کو ریگولرلی، ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم اس کی قرأت ریگولرلی کر رہے ہیں، وہ بہت افضل کام ہے، لیکن جب تک آپ اس چیز کو سمجھ کے اس کو اپنی زندگی میں اس کے رولز، اس کے لاز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں احکام دیے ہیں، جب تک وہ اپنی زندگی میں ہم شامل نہیں کریں گے نا، ہم اس کی حقیقی نعمت، اس کا تجربہ کر ہی نہیں سکتے۔ ہم اس چیز کو ایکسپیرینس ہی نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، جب تک کہ ہم ان رولز کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتے۔ قرأت کرنا بہت اچھا ہے، ہمیں کرنی چاہیے، جیسے خاص کر فجر کے بعد تو جو ہے اس کا یہ بہت افضل ہے، قرآن کی قرأت یہ ضرور کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے بہت ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اس چیز کو اپنی زندگی میں ہم شامل بھی کریں۔ آج انشاءاللہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں آیا 41 سے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے اس سورہ کا انٹروڈکشن پڑھا تھا تو اس میں یہ تھا کہ یہ مکہ دور کی جو لاسٹ آخر کے جو سال تھے، یہ اس وقت کا تھا جب کہ بہت زیادہ مظالم مسلمانوں کے اوپر بڑھ گئے تھے، اور ان کے بارے میں پھر انہیں حکم دے دیا گیا تھا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو ان کے بارے میں جو احکام آ رہے ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، اس کے بعد کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا، ہم انہیں دنیا میں بھی ضرور اچھی جگہ دیں گے، جیسے کہ وہ مدینہ میں جا کے آباد ہو گئے تھے، دنیا میں بھی ان لوگوں کے لیے اچھائی ہے، بعد میں اچھی جگہ دیں گے، اور ان کے لیے آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے۔ اس وقت مسلمان ہجرت کر کے پہلے حبشہ گئے، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے دوبارہ سے وہ دروازے کھولے کہ وہ مدینے میں لوگ ان کے لیے بڑا ان کو ویلکم کیا گیا مسلمانوں کو، اور پھر سونے پہ سہاگا فتح مکہ ہو گئی، مسلمانوں کو واپس ان کی جگہ مل گئی۔ تو یہ تو دنیاوی ریوارڈ تھا، لیکن آخرت میں اس سے کہیں زیادہ اجر اس چیز کا جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا ہو، انہیں دنیا میں بھی ضرور اچھی جگہ دیں گے، اور ان کے لیے آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے۔ کاش کہ ان کو معلوم ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے اس کو دونوں لوگوں کے لیے لیا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ جو کہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، ان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ آخرت میں اس چیز کا کتنا بڑا ریوارڈ انہیں دیا جائے گا۔ اور جو ایک اور تفسیر میں پڑھی تھی، اس میں جو مشرکون تھے ان کے لیے بھی تھا کہ یہ حرکتیں کبھی نہ کرتے اگر یہ ریئلائز کرتے کہ جو مظالم یہ مسلمانوں پہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے، ہجرت کی وجہ سے انہیں کتنا بڑا اجر دیا جائے گا، تو کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں۔ دیکھیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔
اس چیز کے بارے میں ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی کہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے برداشت کرنا. ہر انسان کے اندر برداشت کا مادہ ہوتا ہے، لیکن برداشت کی ایک حد ہوتی ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں، صبر کے ساتھ اکثر توکل کا لفظ آتا ہے. یعنی کہ جب آپ صبر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یعنی آپ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر. یہ ایک وہ چیز ہے جو کہ آپ کی روح کو تقویت دے رہی ہوتی ہے. اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اور میں نے سوچا کہ میں مختلف جگہوں سے یہ چیز سرچ کروں کہ بیسیکلی جب انسان صبر کر رہا ہوتا ہے تو اس کی انڈیکیشنز کیا کیا ہوتی ہیں. جب آپ صبر کرتے ہیں تو پھر آپ شکایت نہیں کرتے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے. آپ کے اوپر کوئی مشکل پڑی، یہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پڑھی تھی کہ آپ کے اوپر کوئی مشکل پڑی اور فوری آپ نے صبر کر لیا، یعنی کہ آپ نے کوئی شکوہ کوئی شکایت شروع نہیں کر دیا. یہ بہت اونچے درجے کا صبر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شکر گزاری میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی کہ آپ یہ چیز شکایت کے سینس میں نہیں لیتے، آپ شکر کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو اس کی پازیٹیو چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. آپ کے اوپر جب کوئی آزمائش آتی ہے تو آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ اس کا میرے اوپر ضرور کوئی فائدہ ہوگا، یا آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعی اس کے بینیفٹس دکھا دیتے ہیں. حتیٰ یہ کہ آپ نے کئی دفعہ کسی کے قریبی کا انتقال ہوتے دیکھا ہوگا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مشکل آسان کر دی، یہ بہت تکلیف میں تھے. ایسے سنا ہے نا ہم نے باتیں. یعنی کہ صبر کے ساتھ ساتھ وہ شکر بھی کریں کہ اس تکلیف سے ان کو نجات مل گئی. اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے کہ کسی کے مرنے پر شکر کیا جا رہا ہے. آپ اس کے لیے اچھا محسوس کر رہے ہیں کہ وہ اس تکلیف، بے شک کہ آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ کی کوئی قریبی آپ سے جدا ہو جاتے ہیں، آپ ایک صدمے میں چلے جاتے ہیں. یہ چیزیں نیچرل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے جو تھے ان کا انتقال ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے تھے. آنسو تو رحمت ہوتی ہے، لیکن آپ اس چیز کو ریئلائز کریں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا بینیفٹ دکھا دیں کہ اس چیز کا فائدہ بھی ہے. کیونکہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے نا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو انسان ایک تو شکایت نہیں کرتا، اور دوسرا یہ کہ اس کی شکر گزاری میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ توکل کہہ رہے ہیں، توکل کے اوپر بات کر رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کو ٹائم ملے تو عمر سلیمان ایک اسکالر ہیں، ان کی ایک سیریز ہے اللہ لوز کے نام سے. ان کی ڈفرینٹ سیریز اس طرح کی آئی ہوئی ہیں، بہت اچھی ہوتی ہیں، شارٹ ویڈیوز ہوتی ہیں، شارٹ ریمائنڈرز ہوتے ہیں، ضرور دیکھا کریں. تو توکل کے اوپر ان کا بہت اچھا ایک 5 منٹ کی ویڈیو ہے. اگر آپ ٹائم ملے تو ضرور نکال کے دیکھیے گا. عمر سلیمان ایک اسکالر ہیں. تو جب انسان توکل کرتا ہے، توکل کی انڈیکیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر پورا یقین ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہی میرے لیے بہتر ہوگا. چاہے دنیاوی اعتبار سے آپ کو کتنا ہی لوگوں کو وہ چیز عجیب لگے، لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا کہ اس میں ہمیں اس چیز پہ پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے بہتر ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر اور توکل دونوں ساتھ مینشن کر رہے ہیں کہ ایک تو آپ صبر کرتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اور اے نبی، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں ہی کو رسول بنا کر، جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے. تو تم لوگ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم خود نہیں جانتے. یعنی کہ جن کو یہ وحی سنائی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بات کر رہے ہیں، اگر وہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اہل علم سے پوچھ لو اگر تم خود نہیں جانتے. اور اہل ذکر کون لوگ تھے، کن لوگوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ اس وقت کے جو جوز اور کرسچنز تھے، کیونکہ ان کے پاس تو کتابیں آ چکی تھی نا. یعنی کہ ان کی طرف بھی ایک بشر کو ہی بھیجا گیا تھا، ایک آدمی کو، ایک جو آدمی اس وقت رسول آتے تھے ان کی طرف وہ لوگ پہلے رسول بھیجے جا چکے تھے. تو اگر تمہیں اس بات پہ یقین نہیں آ رہا کہ تمہاری طرف بھی ایک نبی کو بھیج دیا گیا ہے، تو تم اہل ذکر یعنی کہ جو کتاب والے لوگ تھے، جو یہودی تھے، جو عیسائی تھے، ان لوگوں سے تم پوچھ لو کہ ان کے پاس بھی یہ کتابیں آئی ہیں، ان کے پاس بھی رسول آئے ہیں. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
ہم نے انہیں بھیجا کھلی نشانیوں اور کتابوں کے ساتھ، ان کو نشانیاں بھی دی گئیں، ان کو معجزات بھی دیے گئے، حضرت عیسیٰ کو بے تحاشا معجزات دیے گئے، حضرت موسیٰ کو معجزات دیے گئے، حضرت صالح کی اونٹنی، تو ان لوگوں کو نشانیاں، کھلی نشانیاں بھی دی گئی تھی اور ان کو کتاب بھی دی گئی تھی۔ اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف الذکر، یعنی کہ the ریمائنڈر، یعنی کہ جو چیز جو آپ کے لیے یاد دہانی ہے لوگوں کے لیے، تاکہ آپ واضح کر دیں لوگوں کے لیے جو کچھ نازل کیا گیا ہے۔ یہ بات ایک بہت بڑی دلیل بنتی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ حدیث اور سنت کو نہیں مانتے، منکران حدیث یا سنت، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، ایک نبی تھا، آئے تھے جن کے اوپر قرآن اترا تھا، اب وہ قرآن ہے اور ہم ہیں، قرآن جانے اور ہم جانے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں آج کی دنیا میں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے وہ کوئی چیز اخذ نہیں کرتے، حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں صاف یہ کہا جا رہا ہے آپ واضح کر دیں لوگوں کے لیے جو کچھ نازل کیا گیا ہے۔ تو واضح کیسے ہوگی، اس کی ایکسپلینیشن کون دے گا، اور اس سے کیسے پتہ چلے گا؟ وہ احادیث سے ہمیں، احادیث کی روشنی میں، آپ کی سنت کی روشنی میں ہمیں پتہ چلے گا۔ تو ایک بہت بڑی دلیل ہے ان کے لیے، ان کی جانب، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ تو کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے بری چالیں چلی اس بات سے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے؟ یعنی کہ جیسے پہلے قوموں پہ عذاب آیا تھا رسولوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، تو کیا یہ جانتے نہیں، یہ پہلے بھی ہم آیتیں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ وہ لوگ جو ٹریول کرتے تھے، ہجرت تجارت کا سامان جو شام کی طرف لے کے جاتے تھے یا نیچے یمن کی طرف لے کے جاتے تھے، اور بیچ میں جو کھنڈرات آتے تھے جن قوموں کے اوپر عذاب آیا تھا، تو یہ تو پہلے سے واقف تھے کہ ان قوموں کے اوپر عذاب آیا، تو کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے بری چالیں چلی اس بات سے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے؟ یا انہیں یہ خوف بھی نہیں رہا ہے کہ ان پر آ دھمکے کوئی عذاب جہاں سے انہیں گمان تک نہ ہو؟ أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين۔ یا وہ انہیں پکڑ لے ان کی چلت پھرت میں، یعنی کہ وہ اپنی روٹین لائف جی رہے ہیں، اپنے ہنگاموں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی روٹین کی زندگی جی رہے ہیں، اور اس وقت ان کے اوپر کوئی عذاب آ جائے، اس وقت ان کی پکڑ ہو جائے، پھر وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم۔ یا انہیں پکڑے خوف دلا کر، ایک ہوتا ہے نا بندہ علل اعلان للکار دیتا ہے کسی کو، تو یعنی کہ ان کے سامنے ایک دم سے اس طرح سے عذاب آ جائے اور ان کو باقاعدہ للکار کے، ان کو خوف زدہ کر کے ان کے اوپر عذاب آئے، یا انہیں پکڑے خوف دلا کر۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی کہ جو ان کو وقت دیا جا رہا ہے، جو ان کے اوپر ایک دم سے عذاب نہیں آ رہا، یہ مسلمانوں کے ساتھ برائی کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، اور آج کل کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وقت دیتے ہیں۔ أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون۔ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر شے کی طرح کہ جھکتے ہیں اس کے سائے دائیں اور بائیں اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ سب عاجزی کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ جو داخلون ورڈ ہے اس میں ہمبل، پاور، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا، انتہائی ہیوملیشن جو انسان کی ہوتی جو چیزوں کی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باقی کی مخلوق ہے، بالکل اپنے آپ کو کسی بھی بڑائی، بالکل اپنے آپ کو پاور لیس سمجھنا، اس طریقے سے اپنے آپ کو جھکا دینا جس طرح کے سائے ہم دیکھتے ہیں۔ یہ جو سائے ہیں، یہ دیکھیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ جب آپ سائے کو دیکھیں تو آپ اس چیز کو، اس آیت کو یاد رکھیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون۔ اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں، اور فرشتے بھی،
اور وہ تکبر سے کام نہیں لیتے. یہ انسان ہی ہے جو کو تکبر دکھاتا ہے، جو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جسے لگتا ہے کہ نہیں ہمارے بنانے والا کوئی سے کوئی چیز سٹارٹ نہیں ہوئی، ہمارے بنانے والا کوئی نہیں ہے یا کوئی خالق نہیں ہے. وہ بس جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ خود ہی چیز جو ہے اپنے آپ ہی وجود میں آ گئی ہے. تو یہ انسان ہی ہے جو ان چیزوں کے اوپر تکبر کرتا ہے. یا ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، ہمیں جب ہم موت آئے گی تو ہم مٹی میں گل سڑ جائیں گے اور کوئی دوبارہ کی بعد کی زندگی نہیں ہے، یا مذاق اڑاتے ہیں اس چیز کا. تو وہ اس طرح سے تکبر نہیں کرتے جو باقی جاندار ہیں، جو فرشتے ہیں، وہ عاجزی کرتے ہیں اللہ کے سامنے. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وہ ڈرتے رہتے ہیں اپنے اوپر اپنے رب سے، اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجئے. آگے چلتے ہیں. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو معبود مت بناؤ، یعنی کہ اللہ کے سوا جو اور معبود بنا لیتے ہیں، یا کہ ایون آپ دیکھیں کہ کرسچنس کے بارے میں فادر اینڈ سن کا جو ذکر آتا ہے کہ دو معبود مت بناؤ، یقیناً وہ تو ایک ہی معبود ہے، بس تم مجھ ہی سے ڈرو. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور اس کے لیے اطاعت ہے ہمیشہ ہمیش. یعنی کہ جو بھی پیغمبر، جو بھی نبی آج تک آئے ہیں، وہ ایک ہی پیغام لے کر آئے ہیں. ہمیشہ سے ایک ہی پیغام رہا ہے کہ آسمان و زمین میں ہے، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اور اس کے لیے اطاعت ہے ہمیشہ ہمیشہ. یعنی کہ جو کچھ پہلے گزر چکا ہے، جو پیغمبر، جو نبی پیغام لے کر آ چکے ہیں، وہ بھی یہی پیغام لے کر آئے تھے. ہمیشہ سے یہی ایک میسج رہا ہے. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ میری یا میری ماں کی عبادت کرو، یا کسی کو اللہ کا بیٹا بنا دو، یا کسی کو اللہ کی بیٹیاں بنا دو. ایسا کبھی نہیں ہوا. ہمیشہ سے ایک ہی پیغام لے کے آئے ہیں تمام نبی، اور آگے قیامت تک کے لیے یہ ایک ہی پیغام رہے گا. یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو پیغام ہے وہ چینج ہوتا رہا ہے کہ ابھی ایک اللہ ہے، یا چلو میرے ساتھ معبود بنا لو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایسا نہیں ہے. ہمیشہ سے ایک ہی پیغام رہا ہے. تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کا تقوی اختیار کرتے ہو، یعنی کسی اور سے ڈرتے ہو؟ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. اور جو نعمت بھی تمہیں میسر ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. یعنی کہ جو کچھ تم کھا پی رہے ہو، جو کچھ نعمتیں ہیں، جو کچھ ساری چیزیں، وہ اللہ ہی کی طرف سے تمہیں دی گئی ہیں. پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے سامنے تم فریاد کرتے ہو. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. فلاں جو ڈاکٹر ہے نا، اس کی دوائی سے آرام آ گیا، بھئی اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا دی، اس شفا آپ کو اللہ نے دی ہے، اس ڈاکٹر کے تھرو دے دی. یا فلاں بس مزار پہ گئے، ہم نے منت مانگی، دھاگا باندھا اور اولاد ہو گئی. اس طرح کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں نا. یہ بڑی کامن باتیں کہ جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں تب ہم دعا کرتے ہیں، اور جب ہماری وہ تکلیف کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں تو ایک گروہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسوسیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ پیر صاحب کی وجہ سے یہ ہو گیا، یا فلاں بت کی وجہ سے یہ ہو گیا، یا فلاں انسان نے یہ چیز کر دی تو یہ چیز ہو گئی. پھر جب وہ تم سے، یا میں نے تعویذ پہنا تھا اور میری بیماری دور ہو گئی. پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ بہت کامن ہے. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. تاکہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے ان کو دی ہیں، تو چند روزہ مزے اڑا لو، بس ان قریب تم جان لو گے.
یعنی کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، یہ اپنی زندگی جو چند روزہ ہے اس کو گزار لو، پھر تمہیں سب پتہ چل جائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے ہوئے آئے ہو، جن چیزوں میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ اور وہ بنا دیتے ہیں ان کے لیے جن کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں، ایک حصہ اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے۔ یعنی کہ جو اس وقت دیوی دیوتا تھے ان کے لیے چڑھاوے چڑھا دیا کرتے تھے کہ یہ حصہ جو ہے ہماری زراعت میں سے یا ہمارے جانوروں میں سے یا ہمارے مال میں سے، یہ ایک حصہ ان کا ہے۔ اور جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، اللہ کو مانتے تھے وہ، تو ایک حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور یہ ایک حصہ یہ ہمارے معبودوں کے لیے ہے۔ اور وہ بنا دیتے ہیں ان کے لیے جن کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں، یعنی کہ کوئی دلیل نہیں اتری، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں آئی، کوئی علم نہیں، ایک حصہ اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتے ہیں، اس میں سے اپنے معبودوں کے نام چڑھا دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ ایک بہت بڑا مقام ہے بیٹے، بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم، ضرور سوال کیا جائے گا تم سے اس بارے میں جو افطرا، یعنی کہ جو گھڑ لیتے ہو اپنی طرف سے، جو چیزیں خود ہی بنا لیتے ہو۔ یہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ مقام ہے بیٹا۔ ہم لوگ کئی چیزیں ہماری فیملیز میں، ہمارے خاندان میں، یہ چیزیں کئی چیزیں ایسی ایڈ ہوئی ہوئی ہیں جس کا قرآن اور سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ایڈ ہوئی ہوئی ہیں، نظر نیازیں بھی ہیں، چڑھاوے بھی ہیں، سب کچھ ہے ہمارے خاندانوں میں بھی، ہماری فیملیز میں بھی، یہ چیزیں ابھی تک ہیں۔ جی حور لینا، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میم جو آج کل بہت کامن ہے کہ منت مانگتے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر یہ کم ہوگی تو ہم یہ دیکھ چڑھائیں گے، تو وہ بھی اسی میں آتا ہے نا؟ یہ بالکل غلط ہے۔ آپ تو پھر یہ تو شرط لگا رہے ہیں نا، یا تو ہاں اللہ تعالیٰ کے نام کی آپ منت مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ جو بزرگوں کے نام کی منتیں مانگی جاتی ہیں کہ میں وہ جو پنج تنگ ہیں ان کے لیے آپ نیاز مانتے ہیں، یا اس طرح کے اور بھی بہت سارے ہیں، یہ ہم کوئی وظیفہ پڑھیں گے اور یہ اس طرح سے کریں گے، یہ سب غلط ہے۔ جی ڈاکٹر شرین، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ میم میں نے پوچھنا تھا کہ جو بہت کامن ہے آج کل میلاد وغیرہ جو ہو رہا ہوتا ہے، وہ کرنا صحیح ہوتا ہے یا وہ اٹینڈ کرنا صحیح ہوتا ہے؟ دیکھیے، جو چیز اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے نہیں کی وہ ہمیں نہیں کرنی۔ وہ چیزیں شک والی آ جاتی ہیں۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں اچھا جی ہم تو قرآن ہی پڑھ رہے تھے، لیکن کیا صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جمع کر کے اس طرح سے پڑھوایا ہے؟ اگر تو دیکھیے کوئی اسلامک بات ہو رہی ہے، کوئی اسلامک لیکچر ہے اور آپ اکٹھے ہو کر کوئی دین کی بات سیکھ رہے ہیں، یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن جیسے کہ میلادوں میں یوزلی ہوتا ہے کہ جی سلام پڑھا جا رہا ہے اور یہ نیاز پڑھی جا رہی ہے اور پھر تبرکات بٹ رہی، یہ غلط ہے، یہ ٹوٹلی غلط ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ آپ کو قرآن اور سنت سے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، ٹھیک ہے؟ یس میم۔ اور وہ بنا دیتے ہیں ان کے لیے جن کے بارے میں انہیں کوئی علم ہی نہیں، ایک حصہ اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے۔ اللہ کی قسم، ضرور سوال کیا جائے گا تم سے اس بارے میں جو افطرا مطلب گھڑ لینا، جیسے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے چیز کے لیے، ہمارے ہاں گھڑ لیا جاتا ہے کہ ایک گہما گہمی چل رہی ہے، میلاد ہے یا کوئی نظر نیاز کا معاملہ ہے، دیکھ چڑھ گئی ہے، 20واں جمعراتیں 10واں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، افطرا گھڑ لی گئی ہیں، کوئی ان کی دلیل آپ کو قرآن و سنت سے نہیں ملتی، جو افطرا تم لوگ کرتے تھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ۔ اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، وہ پاک ہے اس سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سورہ قل ہو اللہ جو ہم پڑھتے ہیں اس سے تو مین چیز ہے کہ نہ ان کی کوئی اولاد، نہ وہ کسی کے باپ ہیں، نہ وہ ان کا کوئی باپ ہے، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے کہ ان کی کوئی اولاد ہو، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، وہ پاک ہے اس سے۔ اور خود ان کے لیے وہ کچھ جو انہیں پسند ہے، یعنی کہ اپنے لیے کر لیے جی، ہمارے لیے ہمارے بیٹے ہوتے ہیں، ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں، اپنے لیے جو ایسوسیٹ کرتے ہیں، اپنے ساتھ جو کرتے ہیں کہ ہماری نسل بڑھے گی اور سب کچھ ہوگا، اپنے لیے بیٹے، اور اللہ کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ
ظل وجهه مسودا وهو كظيم. بہت امپورٹنٹ لیسن ہمارے لیے، بہت امپورٹنٹ لیسن. اور یہ انفارچونیٹلی آپ لوگوں نے بھی چیز نوٹس کی ہوگی کہ یہ لیسن صرف مردوں کو نہیں کہی جاتی، یہ ہمارے ہاں خواتین کا بھی یہی حال ہے نا. اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بیٹی کے ہونے کو کیا کہہ رہے ہیں آپ بتائیے؟ رحم سوری، کہتے ہیں اللہ کے اوپر. خوشخبری. ایگزیکٹلی. بیٹی کے ہونے کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کہا ہے، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے. یہ سب ان کے لیے ہے جو کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، سب جہاں جہاں جو جن جن کے اندر یہ مرض ہے، یہ خامی ہے کہ بیٹی کوئی لیسر چیز ہے، یہ ان سب کے منہ پہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بہت سخت آیت دی ہے. پر آگے یہ سنتے رہیے گا کہ اس چیز کو کس چیز کے ساتھ ملایا جائے گا. اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، اور وہ اندر ہی اندر رنج و غم سے گھٹتا رہتا ہے نا. ہمارے ہاں بھی اس طرح ہوتا ہے نا. اور صرف باپوں کو نہیں ہوتا، ماؤں کو بھی ہو رہی ہوتی ہے. یہی تکلیف ماؤں کو بھی ہو رہی ہوتی کہ اوہ بیٹی ہو گئی. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ آپ سوچیں کہ اس کے لیے یہاں پہ نہیں، ہم پہلے بھی اسی کے بارے میں آیتیں پڑھ کے آ چکے ہیں. اس کے بعد میں آیتیں ڈیڈیکیٹ کی جا رہی ہیں. وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے دی گئی، یعنی کہ جو بیسیکلی خوشخبری تھی اور اس کے لیے وہ بری خبر ہے، اس کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. کیا وہ اس ذلت کے باوجود روکے رکھے، یعنی کہ وہ اب اس کو پالے، اس بیٹی کو رکھے، یا مٹی میں دفن کر دے؟ حضرت عمر جب یہ آیتیں پڑھتے تھے تو وہ رویا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے دور جہالیت میں اسلام لانے سے پہلے یہ سب کیا تھا. آگاہ رہو، بہت ہی برا ہے جو فیصلہ وہ کرتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ بیٹیوں کی پیدائش پہ خوش ہوا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیٹی کی پیدائش کو خوشخبری فرما رہے ہیں. جس چیز کو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ خوشخبری ہے اور اس کے اوپر آپ سیڈ ہو جائیں، تو آپ سوچیں کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا جب انہیں کسی بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے. اور ہمارا دین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، یا 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہو اور حسن سلوک کرتا ہو اور ان سے بہترین طریقے سے، مطلب اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہے، لیکن یہ کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. کسی بیٹے کے بارے میں یہ بشارت آتی ہے؟ بتائیے، آتی ہے؟ کسی نے No. پڑھی ایسی حدیث؟ ایگزیکٹلی. یہ اتنی بڑی بات ہے، بیٹیوں کی اچھے سے پرورش کرنا، بہنوں کے ساتھ اچھے سے پرورش کرنا. اپنے بھائیوں کو جا کے سنائیے گا آج یہ حدیث. ایک بہت بڑی بات ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کی اچھی پرورش کی جائے. میرے پاس الحمدللہ 2 بیٹیاں ہیں، میں اس بات پہ بڑی خوش ہوں. کچھ شیئر کرنا چاہ رہیں گی آپ؟ میم آج ہی میری کزن کے چھٹی بیٹی ہوئی ہے اور وہ بھی بہت سیڈ ہے. اللہم مبارک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان کے لیے تو 3 سے ڈبل ہو گیا. زبردست، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ مبارک اللہ مبارک. چلیے آگے چلتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان آیتوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء وللہ المثل الأعلی وهو العزیز الحکیم. پہلے بات ہوئی ہے کہ وہ بیٹیوں کی جب اس کو خبر ملتی ہے تو اس کا چہرہ اتر جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں اس کو رکھوں یا میں اس کو دفنا دوں، میں کیا کروں.
اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا آیت آئی ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے بری مثال ہے. یعنی کہ اس چیز کو ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، یعنی کہ انہوں نے مرنا نہیں ہے جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں. بیٹا ہے بیٹی ہے، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. ویسے آپ لوگوں کا کیا خیال ہے یہ والی سوچ کیوں ہے؟ میم ان کو لگتا ہے کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے گا، لائک، اور بیٹی تو پڑھائی گئی کہ شاید اس وجہ سے. ایگزیکٹلی یہ ایک انویسٹمنٹ پلان ہوتا ہے نا ہمارے لیے. اولاد، بیٹی کے اوپر تو آپ انویسٹ کریں، اسے پڑھائیں، اسے کپڑے دیں، اس کو کھانا کھلائیں، اس کو پالے پوسے، اور پھر وہ دوسرے گھر چلی جائے گی اور جائیداد میں سے بھی تھوڑا سا حصہ لے کے چلی جائے گی. اور بیٹا جو ہے وہ ٹھیک ہے بڑا ہوگا، اسے پڑھائیں لکھائیں، زیادہ اچھی تعلیم اس کو دلائیں تاکہ کل کوئی ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے. بیسیکلی وہ انویسٹمنٹ پلان ہوتا ہے ہمارا، کیونکہ ہمیں توکل نہیں ہوتا اللہ کی ذات پہ کہ جس نے ہمیں آج اچھے سے رکھا ہے انشاءاللہ وہ ہمیں آگے بھی دیں گے، ہمارے ساتھ برا نہیں ہوگا. اللہ پہ توکل نہیں ہوتا ہمیں اس بات پہ. تو اس لیے میم بیٹے، جی جی بیٹے بتائیے. دوسرا اس لیے بھی کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح جہیز وغیرہ ہے، مطلب بیٹیوں کے لیے اتنی مشکلات ہوتی ہیں، جہیز ہوگا اور دین سے پھر دور ہے نا بیٹا. سسرال والے بھی اچھے نہیں ہوتے. ہاں میں کہہ رہی ہوں کہ جیسے جی 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 جی، تو جیسے پھر سسرال والے بھی اچھے نہیں ہوتے تو اس وجہ سے پھر بیٹے سسرال والے تو بیٹے کے ڈرتے ہیں. بھی نکال آتے ہیں کئی دفعہ. تکلیف تو یس، بیٹے کی مطلب بھی ہوتی ہے نا. لوگوں کو یہی ہوتا ہے نا کہ جہیز دینا پڑے گا پھر. ہاں آئی نو، وہی نا انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی بار بار، بس پیسے دینے ہی دینے ہیں. بیٹی کے معاملے تو پیسے دینے ہی دینے ہیں، ہے نا. وہ یہی سوچتے ہیں کہ جہیز بھی دینا پڑے گا، تعلیم کے لیے بھی پیسے دینے پڑیں گے، ویسے پالنے میں بھی پیسے دینے پڑیں گے، پھر انہیریٹنس میں بھی دینا پڑے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں بس دینا ہی دینا ہے نا. تو یہ انویسٹمنٹ کے تو خلاف ہو جاتی ہے نا کہ پھر ہمارا پھر آخرت میں اینڈ میں کیا ہوگا جب بوڑھے ہو جائیں گے. بہت اچھا پوائنٹ آپ لوگوں نے ریز کیا ہے. مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بیٹے انویسٹمنٹ ہمارا جو ہے نا، جو ہم انویسٹ کریں نا بیٹوں کے اوپر، وہ آخرت میں جا کے ہمیں ریٹرن ملنا ہے. حالانکہ آپ کی یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، آپ کو اللہ پہ توکل ہونا چاہیے. ہمارے ہاں اپنے آپ کو ہے انفارچونیٹلی کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہم بالکل اپنے آپ کو چھوڑ کے ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں ان کے اوپر، جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اپنی صحت کا بھی اور ہر لحاظ سے اپنا خیال رکھنا چاہیے. فائنینشلی بھی انسان اس طرح سے اگر پلان کر سکتا ہے، یا اپنے بڑھاپے کو پلان کرنا چاہیے. اس چیز کو یاد رکھیں اپنے لیے بھی کہ کل کو جب آپ بوڑھے ہوں تو اس کو اس طرح سے پلان کریں. آپ اپنی اولاد کو، جو آپ کی اولاد ہے نا، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو، وہ اللہ کا مال ہے. آپ کو کچھ عرصے کے لیے اولاد دی جاتی ہے آزمائش کے طور پہ کہ آپ انہیں کیسے پالتے ہیں، کہ آپ ان کو اللہ کے احکام کے مطابق پالتے ہیں یا نہیں پالتے. یہ صرف ایک آزمائش ہوتی ہے، اولاد ایک آزمائش ہے. جی آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گی حورالعین؟ میں یہ کہتی تھی کہ مطلب قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ مال و دولت اور اولاد دونوں ہی آزمائش ہے، ڈپینڈ کرتے ہیں کہ وہ آزمائش پہ ہم کیسے اترتے ہیں. بالکل بالکل، یہ آزمائش ہے. اور اولاد کی بات ہوئی ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ بیٹے آزمائش ہے یا بیٹیاں آزمائش ہے. ہم ان چیزوں کو آزمائش بنا لیتے ہیں، ہم نے اپنے دماغ میں کیٹیگریز بنا لی. تو اپنے لحاظ سے بھی اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ اپنے بڑھاپے کو پلان کریے گا کہ آپ کسی کے، اب سب سے بڑی بات تو انسان توکل رکھے، اپنا ایمان اتنا مضبوط رکھے کہ انشاءاللہ جو ہوگی خیر ہوگی. اور پھر فزیکلی بھی اپنے آپ کو اس طریقے سے فٹ رکھیں. میں ماشاءاللہ ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو کہ ماشاءاللہ 80-85 سال کی عمر میں بھی اپنے سارے کام خود کر رہے ہوتے ہیں. ساری عمر انہوں نے اپنی ہیلتھ اس طریقے سے گزاری ہوتی ہے، اپنی ایکسرسائز کر رہے ہیں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھ رہے ہیں، کہ وہ اپنے، سب سے زیادہ تو خوشی ان لوگوں کو دیکھ کے ہوتی ہے جو کہ اس ایج میں بھی مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک صاحب سے بڑی اچھی بات سنی. انہوں نے کہا دیکھیں، وہ کہنے لگے جب میں مسجد جاتا ہوں نا تو میں 2 طرح کے لوگوں کو دیکھتا ہوں. ایک وہ ہوتے ہیں جو کہ خود چل کے آ رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جن کو ویل چیئر پہ دوسرے لوگ لا رہے ہوتے ہیں.
اگر خدا نخواستہ کوئی آزمائش آ گئی ہے وہ بات علیحدہ ہے، کوئی ایسی بیماری آ گئی ہے وہ بات علیحدہ ہے، لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہمیں خود اپنے اس چیز کے بارے میں پلان کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو انسان اتنا فزیکلی فٹ رکھے، یا ہم فائنینشلی بھی کوشش کریں کہ کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ ہو، کوئی نہ کوئی ایسا اپنی کام کرتے رہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے بری مثال ہے، اور اللہ کی صفت نہایت بلند ہے اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اور اگر اللہ فوراً پکڑ کرتا لوگوں کی ان کے گناہ کے سبب تو نہ چھوڑتا اس زمین پر کوئی بھی جاندار۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ فوراً پکڑ نہیں کرتے۔ کوئی چوری کرتا ہے تو اس کی فوراً موت نہیں ہو جاتی، اس کو دوزخ میں نہیں ڈال دیا جاتا۔ کوئی بد زبانی کرتا ہے تو فوراً اس کی زبان کٹ کے نہیں گر جاتی۔ آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں، آپ شرک کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی بت کو سجدہ کیا تو آپ کی گردن کٹ گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے، اور اگر اللہ فوراً پکڑ کرتا لوگوں کی ان کے گناہوں کے سبب تو نہ چھوڑتا ہے زمین پر کوئی بھی جاندار، لیکن وہ مہلت دیتا ہے انہیں ایک وقت معین تک، یعنی کہ ٹائم جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے آپ کے پاس توبہ کا وقت ہے۔ پھر جب ان کا وقت معین آ جائے گا تو نہ ہی وہ اس سے ایک ساتھ پیچھے ہٹ سکیں گے، یعنی کہ ایک گھڑی، ایک منٹ، ایک سیکنڈ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ یعنی کہ جب فیصلہ آ جائے گا پھر ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ہے، نہ آگے نہ پیچھے۔ جب تک سانس چل رہی ہے، جب تک آپ کے پاس وقت ہے، انسان اس کو میکسیمائز کرے، استغفار کرتا رہے۔ بار بار میں پتہ ہے یہ بات ضرور مینشن کرتی ہوں کیونکہ سب سے زیادہ اس چیز سے ڈرایا جاتا ہے کہ اچھا جی غلطی ہو گئی اب کیا کریں۔ غلطی ہو گئی، معافی مانگ لیں، اپنے آپ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں میں آئندہ نہیں کروں گی، اور پھر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ پھر انسان گرتا ہے، پھر اپنے آپ کو کھڑا کریں، پھر انسان گرتا ہے، پھر اپنے آپ کو کھڑا کریں۔ ایک وقت معین تک اللہ تعالیٰ نے اگر وقت دے رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ انسان پلٹ آئے، ہو سکتا ہے کہ انسان پلٹ آئے، تو اپنے جب بھی گرے توبہ کریں اور دوبارہ کھڑے ہوں، پھر گریں، پھر توبہ کریں، پھر دوبارہ کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت معین رکھا ہوا ہے، جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے توبہ کا وقت باقی ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے جو وہ خود پسند نہیں کرتے، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کر رہی ہیں۔ جیسے کہ پہلے آ چکا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں کر دیتے ہیں، حالانکہ خود اس چیز کے لیے پسند نہیں کرتے کہ ان کی بیٹی ہو، لیکن آپ یہ دیکھیں ویسے ہم بھی حرکتیں کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں پسند نہیں ہوتی، چیریٹی میں مجھے پتہ نہیں کیوں یہ آیت پڑھ کے مجھے فوراً خیال آیا کہ ہم بیگ پھٹ گیا ہے، جوتی ٹوٹ گئی ہے، یا کمی بہت پرانا ہو گیا، ہمیں پسند نہیں ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں چلو اس کو عید ہوم دے آتے ہیں یا SOS ولیجز میں دے آتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو بہترین چیز نظر کرنی چاہیے۔ اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے جو وہ خود پسند نہیں کرتے۔ یہ خیر جو آیت ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے لیے جو ہے وہ خود جو پسند کرتے، اپنے لیے وہ چیز پسند کرتے ہیں کہ بیٹے ہو، اور اللہ کے لیے وہ بیٹیاں ٹھہرا دیتے ہیں، اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے جو وہ خود پسند نہیں کرتے، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کر رہی ہیں کہ ان کے لیے یقیناً بھلائی ہے، دنیا میں بھی دیا ہے، آخرت میں بھی ملے گا، ہم کون سا کوئی برے کام کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ تو اچھا ہی ہوگا۔ دنیا میں ایسی عیش و آرام، ابو جہل تھا اس وقت، اور جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برائی کرنے والے لوگ تھے وہ سرداروں میں سے تھے، ان کے گھر بھی بھرے ہوئے تھے، بڑا کچھ تھا ان کے پاس، تو جب وہ ہمارے پاس ابھی دنیا میں تو آخرت میں بھی ہوگا۔ ان کی زبانیں جھوٹ بیان کر رہی ہیں کہ ان کے لیے یقیناً بھلائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے آگ ہے، اور یہ کہ وہ بڑھائے جا رہے ہیں، مطلب جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، وہ گناہوں میں اپنے آپ کو خود ہی بڑھائے جا رہے ہیں جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں۔
تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. اللہ کی قسم ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بہت سی امتوں کی طرف آپ سے پہلے، لیکن شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کیے رکھا۔ ہماری کلچر، ہماری نیشن، ہماری ثقافت، ہم سب سے بڑے ہیں، ہماری قوم بہت اچھی ہے، یہ ساری چیزیں، جو کام جو عمل ہم کر رہے ہیں، یا ایون عرس ہو رہے ہیں، 20واں ہو رہا ہے، 10واں ہو رہا ہے، دین کے نام پہ ہوتی ہیں نا یہ ساری چیزیں، 40واں ہو رہا ہے، یا فلاں کی نیازیں دی جا رہی ہیں، بڑا مزین کیا ہوا ہے ان چیزوں کو، بڑا جی ہم تو بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں، بڑی دیندار لوگ ہیں۔ اس وقت کے بھی جو کفار مکہ تھے وہ چڑھا رہے ہیں، باقاعدہ فیسٹیولز منائے جا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بہت سی امتوں کی طرف آپ سے پہلے، لیکن شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین، بیوٹیفائی کیے رکھا، یعنی کہ انہیں لگتا تھا ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو آج وہی ان کا ساتھی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اور نہیں اتاری ہے محمد ہم نے آپ پر یہ کتاب مگر اس لیے کہ آپ واضح کر دیں ان کے لیے وہ سب کچھ جس میں انہوں نے اختلاف کیا، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ساری چیزیں جن چیزوں پہ یہ لوگ اختلاف کر رہے تھے ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر دیں۔ اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا، یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں؟ کیوں ہیں؟ میم کیونکہ اس میں اللہ نے ہمیں اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزارنے کے احکامات دیے، اگر ہم پہ عمل کرے تو اللہ ہمیں ہدایت دے گا، اور obviously میم اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو ہم پہ رحمت بھی آئے گی۔ بالکل، کیونکہ رحمت ہی اللہ تعالیٰ کی ذات تو رحمان اور رحیم ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے بہت اچھا جواب دیا کہ ہمارے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، پہلی چیز یہ شرط لگ گئی نا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، کہ انہیں اس کے بینیفٹس جب اپنی زندگی میں، اگین جو پہلا ہم نے پچھلی کلاس سے لیسن جو بالکل شروع میں ہم نے پڑھا ہے، کہ جب آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں نا تب آپ کو اس کی رحمت محسوس ہوتی ہے۔ جب اپنے زندگی میں نا قرآن کو اس طرح سے شامل کرنے کی کوشش کریں بیٹے کہ آپ اپنے عام زندگی کی سچویشن کو نا قرآن کی آیتوں سے ریلیٹ کر پائیں، آپ دیکھیں آپ کو کیسے مزہ آتا ہے، پھر آپ کو اس کی صحیح لذت پتہ چلتی ہے کہ واقعی یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جیسے کئی دفعہ مجھے قرآن کی وہ جو سورہ ملک کی آیت ہے کہ کون ہے جنہوں نے اس پرندوں کو سنبھال رکھا ہے الا رحمان، کہ جب وہ بالکل معلق ہوتے ہیں پرندے، آپ نے دیکھا ہوگا جب آسمان میں پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک دم سے بالکل، آپ دیکھیں ان کے ساتھ تو کوئی اسٹرنگ تو اٹیچ نہیں ہوتی نا، وہ تو ہوا میں معلق ہیں، ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں، کس نے تھام رکھا ہے انہیں؟ رحمان نے۔ اور ہماری سچویشن کیا ہوتی ہے؟ ہم سب اللہ کا شکر ہے جب سٹیبل ہوتے ہیں، رزق بھی مل رہا ہے، کپڑے بھی پہننے کو مل رہے ہیں، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحت بھی عطا کی ہوئی ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں نا، کہ آپ کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، آپ کا جسم بھی ڈھکا ہوا ہے اور آپ امن میں ہیں، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں ہمارے لیے، کس نے سٹیبل رکھا ہوا ہے؟ ایک سیکنڈ لگتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں، خبروں میں سنتے ہیں لوگوں کی زندگیاں تلپٹ ہو جاتی ہیں، ایک زلزلہ آتا ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی سچویشن میں رکھا ہوا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں، تو کون ہے جس نے ہمیں تھام رکھا ہے؟ ان پرندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تھام رکھا ہے۔ تو مجھے ہمیشہ خیال آتا ہے جب مجھے کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو مجھے خیال آتا ہے کہ جیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے تھام رکھا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی تھامے رکھیں گے۔ قرآن کی جب آیتیں پڑھا کریں تو ان کو ریلیٹ کیا کریں اپنی زندگی سے، آپ کو صحیح اس کی لذت، اس کی رحمت محسوس ہوگی اپنی زندگی میں۔ آج کا ہمارا لیسن یہیں تک تھا، آج تھوڑا ہم پہلے انشاءاللہ فارغ ہو جائیں گے۔ جو ہمارا پہلا لیسن تھا آیا نمبر 42 سے، کہ صبر اور توکل کرنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کی،
اور آپ کو کیسے پتہ چلے کہ صبر کیا ہے، آپ نے کب صبر کیا ہے؟ جب کوئی آپ شکایت نہیں کرتے، آپ بلکہ آپ کے شکر میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کو اس میں سے خیر نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ توکل کیا ہے، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر پورا یقین ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہی میرے لیے بہتر ہے۔ اس چیز پہ ایمان ہونا، اس کی خوبصورتی ہی اور ہے جب آپ کو اس چیز پہ ایمان ہو جائے کہ جب بار بار آتا ہے نا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں خیر ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں نا وہ پڑھا کرے ترجمے سے، آپ بارہا یہ چیز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں صرف خیر ہے۔ تو یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ بھی میری زندگی میں ہوگا نا، مجھے آج اس کی اگر فائدہ پتہ نہیں بھی چلتا اور مجھے 10 سال بعد جا کے فائدہ پتہ چل جائے گا، لیکن ہوگی میرے لیے خیر ہی، جو کچھ بھی ہوا ہے وہ خیر ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے سبق، بیٹیوں کی پیدائش پر خوش ہوا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیٹی کی پیدائش کو خوشخبری کہتے ہیں، وہ خوشخبری فرما رہے ہیں اس کو، کہ جب اسے خوشخبری دی جاتی ہے لڑکی کی، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ خوشخبری کہہ رہے ہو نا، اسے خوشخبری ہی لیا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ اے اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ، آپ عیب سے پاک ہیں اور تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں آپ سے بخشش چاہتی ہوں اور آپ سے توبہ کرتی ہوں۔ جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا۔